زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح لذكر الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، محب الفقراء والیتامى والمساکین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا سامان بنائے۔ ماہ سفر المظفر یعنی ماہ رضا جلوہ گر ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے سے، ہندوستان کے گوشے گوشے سے اپنی عظیم امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خوش عقیدہ مسلمان اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اور اپنے احترام کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں، اور عرس رضا کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے الحب للہ والبغض للہ کے عنوان پر میں نے کچھ باتیں عرض کیں۔ کافی لوگوں نے سراہا، پسند کیا اور داد دی۔ داد قبول کرنے کے لیے بیانات نہیں ہوتے ہیں، بس اللہ و رسول کی رضا کے لیے بیانات ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر کوئی بیان بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بخشش کی ضمانت بن جائے گا۔ چونکہ ہمارے امام کا ہم سب پر بہت عظیم احسان ہے، اتنا عظیم احسان ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: من لم یشکر العبد لم یشکر اللہ، کہ جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔
قرآن مقدس کی تعلیمات اور احادیث کریمہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ بندہ مومن ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، رب کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا تذکرہ کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور رب نے اپنی نعمتیں اپنے جن بندوں کے واسطے سے دی ہیں ان بندوں کا بھی شکر ادا کرے۔ ایک موٹی سی مثال لے لیں آپ، ہم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، یا ہمارا وجود دنیا میں ہے، ہمارے ماں باپ اگر نہ ہوتے تو ہمارا وجود دنیا میں اس شکل میں نہ ہوتا۔ زندگی اللہ نے دی، وجود اللہ نے دیا، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور جسم کے اندر موجود کروڑوں اربوں سے زیادہ قیمتی جو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، یہ اللہ کی امانت ہے، مگر ماں باپ کے واسطے سے ملے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے جہاں پر اپنی توحید کا ذکر فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور جہاں پر شرک کا ذکر فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی نافرمانی کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو یہ ہیں شکر کے جلوے۔ تو اس لیے بندہ مومن پر یہ واجب و ضروری ہے کہ اپنے محسنین کو یاد کریں، جن لوگوں نے احسان فرمایا ہے۔ تو جب ایک عام انسان جو ہم پر احسان کرے، دنیاوی معاملات میں، تجارت میں، بزنس میں، لین دین میں، کسی مصیبت سے بچانے میں، علاج کرانے میں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام معاملات میں ایک انسان ہم پر احسان کرے تو ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری کا، اس کا بھی شکر ادا کریں۔ شکر اللہ کا شکراً جزیلا، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، یہ کہنے سے شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس ہستی نے ہمارے ایمان کی، عقائد کی حفاظت کی ہو، اور جس ہستی نے بدعات اور خرافات کی تاریکیوں کو چھانٹنے میں پوری زندگی بسر کر دی ہو، اور جس ہستی نے مسلمانان عالم کے سینوں میں عشق محبت کا چراغ روشن کرنے کے لیے زندگی کھپا دی ہو، اس کا کیا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے؟ یقیناً اس کو باشعور افراد سمجھتے ہیں، اس لیے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر لوگ اپنے اس امام کو بھلا نہیں پائے ہیں، اور ہر محفل میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ جب سے لوگ مزید بالغ ہوئے ہیں اور عقل و شعور لوگوں کا بالغ ہوا ہے، اور لوگوں نے فتاوی رضویہ شریف کو، کنز الایمان شریف کو، اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کیا، مخالفین نے بھی پڑھنا شروع کیا ہے، تو وہ بھی اش کر رہے ہیں اور ہمارے اس امام کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں، حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ان کو امام احمد رضا سے ہزاروں اختلافات ہیں، مگر وہ بھی امام احمد رضا کی تحقیقات، تدقیقات، اور امام احمد رضا کے جو علم جواہر پارے انہوں نے پیش کیے، ان کے سامنے وہ بھی سر تسلیم خم کرنے پر مکمل طریقے سے مجبور ہیں۔ آپ کے فضل و کمال کا عالم یہ ہے کہ صرف علماء ہی آپ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، آج حالات یہ ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات بھی آپ کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ صرف اسٹیجوں پر ہی ہمارے امام کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھی جو اسکالر ہوتے ہیں وہ بھی امام احمد رضا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج باقاعدہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا کی تحقیقات پر باقاعدہ پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں، مقالات لکھائے جا رہے ہیں، اور لوگ امام احمد رضا کی زندگی کے مختلف شعبوں پر پی ایچ ڈیاں کر کے باقاعدہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا کی شان، اور یہ ہے امام احمد رضا کا مقام۔ تو آپ کا ذکر کوئی بریلی کے اندر یا ہندوستان کے اندر محدود نہیں ہے، آپ کا ذکر جہاں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں اور جہاں بھی امام احمد رضا کی تصنیفات پہنچی ہیں، وہاں آپ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، اور یہ ذکر جمیل قیامت تک موجود، قیامت تک ہوتا رہے گا، کہ جب تک دنیا میں مسلمان رہیں گے، سنی مسلمان رہیں گے، اور آپ کی تصنیفات موجود رہیں گی، تب تک آپ کا ذکر جمیل جو ہی ہوتا رہے گا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے شمع فیروزہ ہیں آج تک۔ جو زمانہ اعلیٰ حضرت کا ہوا، میں چونکہ اب ظاہر سی بات ہے ایک مختصر سی گفتگو میں اپنی اس امام کی زندگی کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کے علمی کارناموں کو بیان کیا جا سکتا ہے اس مختصر سی محفل میں، اس کے لیے پھر مہینوں درکار ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے استاذ گرامی
جامعہ اشرف مبارک پور کے سابق شیخ صدر المدرسین، جن کو دنیا صدر العلماء، استاد الاساتذہ کہتی ہے، محقق بے نظیر کہتی ہے، خیر الاسکیہ کہتی ہے، اور بڑے بڑے علماء محدثین ہیں جن کی بارگاہوں میں زانو ادب تہ کیا، جن کو دنیا حت علامہ محمد احمد صاحب قبلہ مصباحی کے نام سے جانتی ہے، ابھی زندہ ہیں، ولی کامل۔ کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو چلا جائے مبارک پور کی سرزمین پر، حضور مصباحی صاحب قبلہ کا چہرہ دیکھ لیں، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ، اللہ کی یاد آتی ہے اور زبان پر ذکر الہی کے نغمے جاری ہوتے ہیں۔ ان کو اس زمانے میں ماہر رضویات کہا جاتا ہے۔ رضویات کے حوالے سے جتنی تحقیق حضور مصباحی صاحب قبلہ کی شاید ہی کسی کے اس زمانے میں ہو، اور آپ نے رضویات پر بہت زبردست کارنامے انجام دیے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 4 جلدیں یہ وہ ہیں کہ حضور مصباحی صاحب قبلہ نے جن کی فارسی اور عربی عبارتوں کے ترجمے تنے تنہا کیے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جو 30 جلدیں شائع ہوئی ہیں رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور پھر یہاں ہندوستان میں بھی شائع ہوئی 30 جلدیں فتاوی رضویہ شریف کی، اس پر مصباحی صاحب قبلہ کے ان ترجموں کو شامل کیا گیا ہے۔ مصباحی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، جو خود ایک بہت بڑے محقق ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے شاگردوں میں آتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف کی ایسی خوبیاں ہیں، ایسے کمالات ہیں، اگر صرف جلد اول، پہلی جلد جو ہے جلد اول، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ 100-200 صفحے میں حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ صرف فتاوی رضویہ شریف کی جلد اول کی اگر خوبیوں کو اور امام اہل سنت کی تحقیقات کو، تنقیحات کو کوئی صاحب قلم لکھنا چاہیں اور اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں تو کم سے کم 500 صفحات لکھے جائیں، تب جا کے کچھ خوبیوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ کا مقام اور مرتبہ، اور اس وقت کے عظیم محقق حضور مصباحی صاحب قبلہ نے اس کو واضح فرمایا کہ 500 صفحات اگر لکھے جائیں، یعنی 500 صفحات کے مطلب اتنی موٹی کتاب، صرف فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کی خوبیوں پر، تو شاید ان خوبیوں کا کچھ حق ادا ہو سکے، یہ فرماتے ہیں۔ یعنی 500 صفحات میں بھی مکمل طریقے سے حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہمارے امام جس زمانے میں پیدا ہوئے، فتنوں کا زمانہ تھا، کچھ فتنے پہلے ہی سے موجود تھے اور کچھ فتنے امام اہل سنت کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر امام اہل سنت نے جب شعور کی منزلیں طے کی اور 13-14 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو آپ نے ان تمام فتنوں کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ اس قدر لکھا کہ اللہ اکبر، ہماری عقل حیران ہے کہ تنے تنہا ایک شخص نے اتنا کام کیا۔ محققین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے تنے تنہا اتنا کام کیا کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی پوری امت مل کر اس کو سمیٹ نہیں پا رہی ہے۔ یہ تنے تنہا ایک شخص نے اتنا کام انجام دیا، جبکہ آپ کی پوری کتاب موجود نہیں، ضائع ہو گئی، دیمک کھا گئی، چوریاں ہو گئیں، لوگ اٹھا کے لے کے چلے گئے، حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہو سکا، مگر جو کتاب بھی آپ کی موجود ہیں کہ پوری امت مل کر بھی ان کو سمیٹ نہیں پا رہی ہے۔ ابھی نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کے علمی کارناموں کے حوالے سے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 50 سے زائد علوم میں آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا، پھر تحقیقات سامنے نہیں 100 سے زائد علوم پر آپ نے لکھا، تحقیق فرمائی۔ اب یہ نئی تحقیقات سامنے آ رہی کہ نہیں، 500 سے زیادہ علوم پر امام اہل سنت نے لکھا ہے اور آپ نے تحقیقات چھوڑی ہیں۔ یہ تحقیقات کا میدان ہے، محققین مکمل مسلسل کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو خیر بہت چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم لوگ تو طفل مکتب سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، بالکل ہیچ مداں ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، اساتذہ فن جن کو کہا جاتا ہے، موجودہ زمانے کے جن کو لوگ محققین کہتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں، وہ بھی امام اہل سنت کے تحقیقات کو دیکھ کر آج تک انگوش بنندہ ہیں، بلکہ مخالفین بھی علی ابو الحسن علی ندوی جیسے دیوبندیوں کے جو سربراہ ہیں اور دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان لوگوں نے بھی امام اہل سنت کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ہمارے امام کا مقام۔ تو اس زمانے میں فتنوں کا زمانہ تھا، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں، امام اہل سنت کی جو قلمی خدمات ہیں ان پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال رہا ہوں۔ یعنی اگر اتنے عنوانات ہیں امام اہل سنت کے حوالے سے کہ اگر ایک عنوان کو لیا جائے تو پھر مہینوں درکار ہوں گے۔ اگر آپ کی کسی ایک رسالے پر صحیح سے گفتگو کی جائے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو پھر مہینوں درکار ہوں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے مبالغہ کون کرے گا؟ مبالغہ جو شریعت کے حد اندر ہو وہ تو اچھا ہوتا ہے، مگر جو شریعت کے خلاف وہ تو پسندیدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ حق بیان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے تصنیفات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سے صدیوں سال پہلے تک
ایسے محققین پیدا نہیں ہوئے تھے جیسے محقق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، اور جس طرح کی تحقیقات آپ کی ہیں، آپ کے زمانے کے علماء تو کیا خاک پیش کرتے، آپ سے پہلے 400-500 سال تک ایسے علماء نہیں تھے جو اس قسم کے تحقیقات پیش فرماتے۔ تو آپ کے زمانے میں فتنوں کا زمانہ تھا، جس شکل میں بھی جس طرف سے بھی فتنہ آیا ہے ہمارے امام نے مکمل جواب دیا، پرخچے اڑا دیے، بخیے ادھیر دیے ہیں فتنوں کے آپ نے، چاہے فتنہ رافضیت ہو، فتنہ دیوبندیت ہو، فتنہ سلفیت ہو، فتنہ غیر مقلدیت ہو، نیچریت ہو، یہ سارے فتنے جو آپ کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان تمام فتنوں کا مکمل جواب دیا آپ نے۔ اور پھر آپ سے پہلے کے جو فتنے تھے، فتنہ اعتزال، فتنہ مرتجیہ، فرقہ مرجیہ، فرقہ قدریہ، اس قسم کے جتنے فتنے پہلے پیدا ہو چکے تھے، ان تمام فتنوں کے خلاف آپ نے نہ صرف یہ کہ قلم اٹھایا ہے بلکہ قلم اٹھا کر رد کا آپ نے مکمل حق ادا فرما دیا، اس انداز سے آپ نے رد فرمایا۔ اور پھر جدید تحقیقات پر جو آپ نے لکھا ہے وہ بھی انسان پڑھنے کے بعد اش کرنے لگ جاتا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، چند مثالیں دے کر گزر جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس زمانے میں باقاعدہ اردو زبان میں قرآن مقدس کا ترجمہ کرنا لوگوں نے شروع کیا، اور ترجمہ کر کے ایسی ڈنڈیاں ماری ہیں، مسلمانوں کے عقائد کو اس طرح خراب کیا کہ الامان والحفیظ۔ ترجمہ کرنے کے لیے علم بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، اور عشق مصطفیٰ بھی چاہیے۔ جس کے پاس فقط علم ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو، دینی شعور نہ ہو، کبھی بھی قرآن مقدس کا صحیح ڈھنگ سے ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا، تھانوی نے بھی ترجمہ کیا، محمود الحسن دیوبندی نے بھی ترجمہ کیا، غیر مقلدین کے بڑے بڑے عالموں نے ترجمے کیے، دیگر لوگوں نے بھی ترجمے کیے، جو دہریہ قسم کے لوگ تھے انہوں نے بھی ترجمے قرآن مقدس کے کیے، اور ایسے غلط سلط ترجمے کیے ہیں کہ الامان والحفیظ، اگر ان ترجموں پر کوئی شخص اعتقاد رکھ لے تو فوراً کافر و مرتد ہو جائے، یعنی اس اعتقاد کے ساتھ ترجمہ کرے اگر کوئی پڑھے تو دین سے باہر چلا جائے۔ مثلا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا ترجمہ کیا دیوبندی عالم نے کہ انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا۔ اس ترجمے میں اللہ کو فریبی کہہ دیا، دھوکے باز کہہ دیا۔ اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ یہ کیا دیوبندیوں نے کہ اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو مذاق اڑانے والا بنا دیا۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھانوی نے یہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معاذ اللہ کے رسول کو گنہگار ٹھہرایا، ابھی یہ کہا کہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ آپ کے معاف فرما دے۔ اس قسم کے ترجمے کیے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کا ترجمہ تھانوی نے یہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو جو خوبیاں کمالات دیے فقط اس لیے تاکہ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ غور فرمائیں، یہاں عالمین کا لفظ موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں ترجمہ بوکس کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ سارے انسانوں، ابھی انسانوں میں مکلفین کی قید لگی ہے، یعنی عاقل بالغ انسان مسلمان، ان کے لیے اب رحمت بن جائے۔ تو گویا کہ اس نے اپنی اس ترجمے میں یہ عقیدہ واضح کیا کہ حضور جو رحمت ہے تو سب کے لیے نہیں ہے، حضور بچوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور پاگلوں دیوانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور جو لوگ بے ہوش ہیں، جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور جناتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور عالم جمادات، نباتات، یہ جو کروڑوں قسم کی مخلوق ہیں ان کے لیے رحمت نہیں، حضور تو صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، وہ بھی وہ انسان جو عاقل بالغ ہوں، مسلمان، مکلفین کا لفظ آیا ہے۔ کتنی ڈنڈیاں ماری گئی قرآن مقدس کے ترجمے میں۔ حاجت تھی کہ ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو، جس میں اللہ کی عظمت و شان کا بھی خیال کیا جائے، ادب مصطفیٰ کا بھی لحاظ ہو، اسلامی اصول کی روشنی میں ہو، اسلامی عقائد کی روشنی میں ہو، اور ہمارے مفسرین نے جو قرآن مقدس کی تفسیر بیان کی ہے اس معتبر تفسیر کو روشنی میں ترجمہ ہو، اس کی حاجت تھی۔ حضور صدر الشریعہ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ حضور آپ ہی کام کر سکتے ہیں، باقی تو شاید کوئی کام نہ کر سکے۔ امام اہل سنت نے پہلے تو معذرت کی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، فتاوی استفتاء بہت زیادہ آتے، جوابات دینے رہتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی سو سوالات آتے، سب کے جوابات دینے، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ مگر جب آپ نے غور کیا کہ واقعی ایسے ترجمے کی حاجت ہے جو تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے، تو آپ تیار ہوئے، اور آپ نے قیلولہ کے وقت میں، جو آپ نے قیلولہ آرام کرنے کے لیے وقت مقرر فرمایا تھا، اس وقت میں یہ کام آپ نے شروع کیا، اور چند ہی مہینوں میں کنز الایمان کی شکل میں ہمیں ایک عظیم تحفہ مل گیا ہے۔
اب دیکھیں کنزُ الایمان نام بھی اس کا تجویز فرمایا کنزُ الایمان، یعنی ایمان کا خزانہ، کنز بنے خزانہ ہوتا ہے، اور واقعی کنزُ الایمان ایمان کا خزانہ یہ کوئی صرف یوں ہی ہوائی نام نہیں ہے، اسم بامسمى ہے کہ آپ نے جیسا نام رکھا اس کی خوبی بھی ویسے ہی ہے، اور کنزُ الایمان نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں کو ایمان کے خزانے دیے ہیں، آج بھی دے رہا ہے، اور صبح قیامت کنزُ الایمان سے دنیا کو ایمان کے خزانے ملتے رہیں گے۔ آپ نے ایسا، اب اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کنزُ الایمان خود پڑھیں، اگر آپ کے پاس شعور ہے، عقل ہے، تو آپ خود اش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں فرمایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود کس ترجمے کو پسند فرماتے تھے، یہ ایک بحث ہے۔ تو اردو زبان کا تو کوئی ترجمہ آپ کو پسند نہیں تھا اس زمانے میں جتنے ترجمے ہوئے تھے، البتہ فارسی زبان میں شیخ سعدی شیرازی نے ایک ترجمہ کیا ہے فارسی زبان میں، عربی سے فارسی، چونکہ وہ ایران کے تھے، اور ان کی کتابیں گلستہ بوستہ ہمارے یہاں داخلی نصاب ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول تھے، صوفی بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے کے بعد فوراً آپ کا زمانہ ہوا، اور سرکار غوث اعظم کے مدرسے میں، جس مدرسے میں سرکار غوث اعظم نے پڑھا اور پڑھایا، اور جس مدرسے کے بارے میں سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے چبودرے سے جو شخص گزر جائے اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اس میں شیخ سعدی شیرازی نے علم دین حاصل کیا تھا۔ آپ نے ترجمہ کیا ہے فارسی زبان میں، تو اعلیٰ حضرت سرکار کو وہ ترجمہ بہت پسند تھا، چونکہ وہ ترجمہ فارسی زبان میں بہت عمدہ ترجمہ تھا، مگر محققین فرماتے ہیں کہ آپ کو تو شیخ سعدی کا ترجمہ پسند تھا، مگر شیخ سعدی اگر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آ کر کسی طریقے سے کنزُ الایمان کو دیکھ لیتے تو وہ بھی اپنے ترجمے پر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ترجیح دیتے، اور وہ بھی آپ کے ترجموں کو دیکھ کر اش کرتے، اور وہ بھی دارالتحسین سے نوازنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ آپ کے کنزُ الایمان کی خوبی تھی۔ تو آپ نے ہر مسئلے پر لکھا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے اس کے کسی گوشے کو تشنا چھوڑ دیا ہو، زبردست طریقے پر لکھا ہے آپ نے۔ حتیٰ کہ آپ جب وہاں حرمین شریفین تشریف لے گئے تو کیونکہ یہاں پر اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان نامی کتاب میں حضور کے اختیارات کا انکار کیا اور علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا تھا۔ اس زمانے کے دیوبندی علماء نے سب نے باقاعدہ اس کو داد دی تھی کہ بہت اچھا کارنامہ انجام دیا، بہت اچھی تحقیق تم نے پیش کی کہ یہ ثابت کر دیا کہ حضور کے علم غیب نہیں تھا، اس پر داد دی گئی اس مردود کو۔ اعلیٰ حضرت جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں، اور ہے تو کتنا علم غیب ہے، اس پر گفتگو کی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت بیمار تھے، بخار سخت تھا، اعلیٰ حضرت کو بخار بہت تیز آتا تھا، ناقابل برداشت۔ اس وقت جب آپ سے سوال ہوا، شریف مکہ نے سوال کیا آپ سے، جو اس وقت مکہ المکرمہ کا گورنر تھا، کہ یہ سوالات آئے ہیں آپ جوابات دیجئے، تو اعلیٰ حضرت نے املا کروایا۔ اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے مخالفین کی کتاب تو ان کے پاس موجود نہیں، کتاب ان کے سب انڈیا میں بریلی شریف کے اندر ہے، یہ تو تنہا آئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ امام اپنے سینے میں کتابوں کو محفوظ کر کے لایا، اسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو سوالات ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے بخار کے عالم میں 2 نشستوں میں ایک کتاب لکھوائی، 4 گھنٹہ مسلسل لکھوایا یا لکھا، دونوں روایت ہے کہ آپ نے خود لکھا اور یہ کہ آپ نے بولا زبانی لکھا گیا، اور پھر تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر 4 گھنٹے بیٹھ کر مسلسل لکھوایا، 8 گھنٹے میں کئی 100 صفحات کی ایک مستقل کتاب لکھوائی جس کا نام ہے الدورۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، علم غیب مصطفیٰ پر۔ ایسی زبردست تحقیقی کتاب نہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کبھی لکھی گئی تھی، نہ آج تک اعلیٰ حضرت کے بعد ایسی کتاب عرض وجود میں آئی۔ اس زمانے کے جو حرمین شریفین کے جید علماء موجود تھے جو علم غیب کے مسئلے میں پسو پیش کے شکار تھے، اور جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کو پڑھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور ان کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کہے، جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کہے۔ تو یہ آپ نے وہاں پر لکھی۔ پھر یہاں انڈیا آنے کے بعد مستقل کئی کتابیں آپ نے علم غیب پر لکھی ہیں۔ میں ایک لسٹ بنا کے لایا ہوں اپنی جیب میں، کیونکہ ساری باتیں تو یاد نہیں رہ جاتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ تو آپ کے جو علوم و فنون ہیں، جو ایک تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ اور دوسری تحقیق کے مطابق 500 سے زیادہ تو الگ ہیں، وہ آپ نے جو کتابیں لکھی میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علم تفسیر پر 15 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور حال یہ ہے کہ کسی نے ایک کتاب بھی علم تفسیر پر لکھی ہو تو اس کو عظیم ترین مفسر کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے 1 2 نہیں 15 کتابیں علم تفسیر پر لکھی ہیں، اور علم فقہ میں 253 کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے علم فقہ پر۔ اور علم فقہ کوئی معمولی فقہ نہیں ہے، فقیہ کے لیے محدث ہونا بہت ضروری،
محدث کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جو فقیہ ہوتا ہے محدث بھی ہوتا ہے۔ مختلف علوم و فنون میں کمال جب حاصل ہوتا ہے تب جا کے انسان فقیہ بنتا ہے، اور جب فقیہ ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ تم میں سے جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے 1 2 نہیں، 10 20 50 60 70 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ 253 کتابیں علم فقہ میں لکھی ہیں۔ علم حدیث میں آپ نے 26 کتابیں لکھی ہیں، علم کلام میں 126 کتابیں لکھی ہیں، فضائل میں 20 کتابیں لکھی، علم نحو میں 22 کتابیں لکھی، علم تصوف پر 12 کتابیں لکھی، علم جفر پر آپ نے 9 کتابیں لکھی، علم اذکار پر 9 کتابیں، مناقب میں 12 کتابیں، تقسیم میں 8 کتابیں، علم مناظرہ میں 7 کتابیں، اصول فقہ میں 7 کتابیں، علم میراث میں 4 کتابیں، اصول حدیث میں 6 کتابیں، اسماء الرجال میں 7 کتابیں، تجوید میں 4 کتابیں، مختلف علوم و فنون میں آپ نے کتابیں چھوڑی ہیں، جن کی تعداد کتنی ہے یہ تو معلوم نہیں، البتہ ایک تخمینہ، ایک اندازہ یہ ہے کہ کم و بیش 1000 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ کتابیں ضائع ہو گئی، عالمیہ افسوس ہے، ہمارے بہت سے اسلاف کرام کی کتابیں ضائع ہوئی ہیں، ان میں ہمارے امام اہل سنت بھی ہیں۔ یہ امام مظلوم امام ہے، آپ کی کتاب محفوظ نہیں رہ سکی، چوریاں ہو گئی۔ یہ جو دیوان ہے نا حدائق بخشش، جس میں آپ کے اشعار، یہ مکمل نہیں ہے، خود 3 جلدیں 3 کتابیں آپ کے اشعار کی آپ کے کتب خانے سے اور آپ کے دارالفتہ سے غائب ہوئی ہیں۔ یہ تو لوگوں نے تلاش کر کے جمع کر کے جتنا ملا اتنا چھپا دیا حدائق بخشش کے نام پر، وہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے، مگر آپ کے سارے اگر اشعار ہوتے، فارسی اشعار آپ کا مکمل گم ہے، چوری ہو گیا، عربی اشعار آپ کے چند ہی ہیں، باقی جو عربی دیوان آپ کا تھا مکمل کتاب وہ آپ کی گم ہو گئی ہے۔ تو مفتی حنیف صاحب قبلہ نے جو تحقیق فرمائی ہے اس پر یہ کہ 591 کتابیں جو آپ کی دستیاب ہیں، 591 کتابیں جو دستیاب ہیں، جن کے نام ملتے ہیں، اور پھر جن کتابوں پر آپ نے حاشیہ لگایا ہے، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، نسائی شریف ہو، ابن ماجہ شریف ہو اور نسائی شریف ہو، موطأ امام مالک ہو، موطأ امام محمد ہو، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، کئی کتب حدیث ہیں جو درجنوں سے زیادہ ہیں، جو تقریباً 70 سے زیادہ جن پر آپ نے حاشیہ لکھا ہے، ان کو بھی اگر ملا لیتے ہیں تو آپ کی جو موجودہ تصنیفات جن کی تحقیق ہو چکی ہے، جو جن کے نام یہ کتابیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، مل چکی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 674 پہنچتی ہے، باقی کتابیں آپ کے ضائع ہو گئی۔ ایک تخمینہ یہی ہے، خود فتاوی رضویہ مکمل نہیں ہے، فتاوی رضویہ جتنا ہے مکمل نہیں ہے، اندازہ یہ ہے کہ جتنا موجود ہے اتنا ہی فتاوی رضویہ دیمک کھا چکی ہے، اتنا ہی ضائع ہو چکا ہے، مگر آج اگر فتاوی رضویہ مکمل ہوتا تو جدید طباعت میں 30 جلدیں ہیں، وہ 60 جلدیں ہوتی ہیں اگر مکمل فتاوی رضویہ شریف ہوتا، مگر بہرحال جو کچھ موجود ہے بہت عظیم ہے، بہت تحقیقی ہے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص کے اندر اتنے کمالات بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حد کی شخصیت سراپا کرامت ہے، آپ کی ہر کتاب سراپا کرامت ہے۔ بس ایک موٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، رخصت ہو جاتا ہوں۔ پانی کے بارے میں سوال ہوں آپ سے، پانی کے بارے میں بھئی ہم سے کوئی پوچھے، اگر ہم کتاب نہ پڑھیں تو ہم 2 3 4 5 6 باتیں بتا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جن پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے، جن پانیوں سے وضو ہو، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ساری کتابیں جو فقہا نے لکھی ہیں اور صدیوں پرانی لکھی کتابیں ہیں، کسی کے اندر 10 کا، کسی کے اندر 12 کا، 15 کا، 20 کا، 25 کا تذکرہ ملے گا بس۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جن پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے وہ 160 ان کی قسمیں ہیں، 160، اور باقاعدہ آپ نے لکھ کے دکھایا، یہ تحقیقات آپ کی ہیں۔ جن پانیوں سے وضو نہیں ہو سکتا ہے ان کی تعداد 146 ہے، وہ بھی لکھ کے دکھایا آپ نے کہ فلا 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 پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، فلا 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 پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ آپ سے سوال ہوا تیمم کے بارے میں، تیمم کے بارے میں اتنی موٹی سی بات ہم سب کو پتا ہے کہ پانی پر اگر انسان قادر نہ ہو تو پھر تیمم کرے گا، پانی پر قادر نہ ہو، پانی پر قدرت نہ ہو، پانی ملنے کا امکان نہ ہو تو پھر تیمم کرے گا، یہ مسئلہ ہم سب جانتے ہیں۔ مگر آپ نے یہاں پر تحقیق فرمائی کہ پانی پر قادر نہ ہونے کے جو صورتیں ہیں وہ 175 ہیں۔ کتنی؟ 175، 8 10 15 20 25 30 100 نہیں، آپ کا قلم جب چلا تو لکھتے چلے گا، 175 صورتیں آپ نے نقل فرما دی، فرمائی یہ 175 صورتیں پانی نہ ملنے کی، یہ اگر صورتیں ہوں نہ ہو تو انسان تیمم کرے۔ اور پھر آپ نے ایک مسئلہ یہ آتا کہ زمین کی جنس سے تیمم ہوگا، جو چیز زمین کی جنس سے، اور بھی ایک علمی گفتگو میں اس کو یہاں چھیڑ نہیں سکتا ہوں، اتنا سمجھیں آپ کہ آپ سے سوال ہوا کہ کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے ان کی تعداد 181 ہے۔ کتنی؟ کسی کتاب میں نہیں ہے، امام اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی کتاب میں تعداد نہیں ہے۔
107 کی تعداد آپ نے بڑھائی، 74 کی تعداد ملتی ہے کتابوں میں، تمام کل فقہا محدثین نے جو تعداد بیان فرمائی جن سے تیمم ہو سکتا ان کی تعداد فقط 74 بیان کی، اور امام اہل سنت نے جو بہت عظیم سائنسداں بھی تھے اپنے زمانے کے، آپ نے جب ارضیات پر مطالعہ شروع کیا اور آپ نے تحقیقات پیش فرمائی تو 74 میں اضافہ کرتے کرتے ان کی تعداد 181 تک پہنچائی ہے، اور کہا یہ 181 چیزیں وہ ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے، سمجھے آپ، اور پھر کہا 130 چیزیں وہ ہیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے، ان کو شمار کرایا آپ نے، صرف تعداد نہیں بتایا کہ لوگ کہیں کہ ہوائی فائرنگ ہو رہی، باقاعدہ لکھ کے دکھایا، تعداد بیان فرمائی، اور جو لوگ فتاوی رضویہ شریف پڑھتے ہیں ان پر ساری باتیں واضح ہیں، اور فرمایا کہ 130 چیزیں ہیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے، 130 چیزوں میں 72 چیزیں وہ ہیں جو امام اہل سنت کی تحقیقات میں شامل ہیں، آپ نے تحقیق کر کے ان 72 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، 72 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تو دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر جو 72 امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے وہ صرف فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود، کہیں اور موجود نہیں، چاہے علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، علم کلام ہو، علم صرف ہو، علم نحو ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ نے قلم اٹھایا ہے تو تحقیقات کا ایسے انبار لگائے ہیں کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے تو اپنے ہیں، مخالفین بھی داد و تحسین سے نوازنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور عش عش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے امام کو بھلا دیں گے؟ ایسے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کی جائے گی؟ یقیناً پیش کی جائے گی، اور جب تک باشعور انسان دنیا میں موجود رہیں گے تب تک اپنے اس عظیم امام کی بارگاہ میں لوگ خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رضویات کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام نے جو ہمیں پیغام دیا اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔